100 دفعہ دن میں استغفار کرتے. امام حسن کے پاس ایک شخص آیا, کہا میرے پاس اولاد نہیں, فرمایا استغفار پڑھ. ایک پھر آ گیا, اس نے کہا حضور میرے پاس روزی نہیں, فرمایا استغفار پڑھ. ایک اور آیا, اس نے کہا حضور بیماری بڑی ہے گھر میں, فرمایا استغفار کر. آپ کے صاحبزادے بیٹھے تھے, کہا ابا جی جو آتا ہے آپ استغفار ہی بتاتے ہیں. آپ فرمانے لگے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو رب راضی بڑا ہوتا ہے. تو میں نے سب کو توبہ کا وظیفہ بتایا ہے, جس کی جو بھی مجبوری ہو اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے آسانی عطا کر دیتا ہے, اللہ اس پہ نظر رحمت کر دیتا ہے. اپنے آپ کو تبدیل کریں, نماز کو اس کی حقیقت کے ساتھ پڑھا کریں, اس کی حقیقت کے ساتھ نماز کو پڑھیں. 5 وقت مسجد میں حاضری دیں, چھوڑ کے سارے کام چھوڑ کے, باقی سارا کچھ بعد میں. آپ کا رشتہ لوگوں کے ساتھ زندگی کا ہے, موت کا نہیں ہے. آپ خود دیکھ لیں, جن کے بزرگ چلے گئے وہ ڈیلی جاتے ہیں قبرستان, کل بیٹھتا ہے 2 گھنٹے جا کے, والد صاحب ہیں, دادا جی ہیں, نانا جی ہیں. دیکھا کبھی کسی کو صبح گیا ہو شام آیا ہو؟ یہی حال ہمارا ہوگا, بالکل کوئی نہیں جائے. اور پھر جب کوئی انتقال کر جاتا ہے نا تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ ابا جی کو غسل دے لو, کہتے ہیں میت کو غسل دو. ماں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے لیکن کہتے ہیں لاش کو اٹھاؤ, جنازے کو اٹھاؤ. آپ کے رشتے ناتے ختم ہو گئے. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو مجھے جنازے پڑھانے کا موقع ملتا ہے. 1-2 بات عرض کرتا ہوں, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں, انشاءاللہ دعا ہوگی. جنازوں پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو میں جنازے سے محسوس کرتا ہوں بہت ساری چیزوں کو. میں دیکھتا ہوں کہ جنازہ ہونے کے باوجود لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا تھا کام, یہ ہو گیا. اور وہاں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ صرف یہی جنازہ ہے, اسی نے فوت ہونا تھا, ہم تو بچے ہوئے ہیں. قرآن پاک سے محبت کرنا, قرآن پاک پڑھنے والوں سے پیار کرنا, قرآن کے مدارس کو آباد کرنا, یہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. ہم ایک مدرسہ چلاتے ہیں, ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ بڑا کٹھن معاملہ ہے, بڑا کٹھن. ایک تو تنقید کی نظر بھی سب سے زیادہ اداروں کی طرف ہوتی ہے, اور سب سے کم تعاون بھی اداروں کے ساتھ ہوتا ہے. مجبوری کے ساتھ ادارے وقت گزارتے ہیں. اپنا رجحان مدارس